السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر مکرم، سامعین محترم، آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ اور ہماری ذمہ داریاں. محترم بزرگوں، جب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن سے معلوم کرتا ہوں تو قرآن بتلاتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور جب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام قرآن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتا ہوں تو حدیث رسول فرمان کے دوہر اعلان کرتی ہے مثل اصحابی مثل النجوم یہتدی به فأیہم اخذتهم بقول اہتدیتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جی ہاں دوستو، یہی وہ صحابہ ہے جن کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا. چنانچہ کہیں انہیں مسلم کہا، کہیں انہیں مومن کہا، کہیں انہیں قانت کہا، کہیں انہیں صادق کہا، کہیں انہیں صابر کہا، کہیں انہیں خاشع کہا، کہیں انہیں محافظ عصمت کہا، کہیں انہیں ذاکر کہا، کہیں انہیں تائب کہا، کہیں انہیں عابد کہا، کہیں انہیں ساجد کہا، کہیں انہیں راکع کہا، کہیں انہیں مفلحون کہا تو کہیں انہیں فائزون کہا. اسی پر بس نہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے میرا رب تھکتا تک نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مزید فرماتا ہے وہ العاملون بالمعروف ہے، وہ والناہون عن المنکر ہے، وہ والحافظون لحدود اللہ ہے، وہ والمستغفرین بالاسحار ہے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. انہی کی شان ہے. وبشر الصابرین، انہی کی تسلی کا سامان ہے. حاضرین علی وقار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ امتحان لے کر آزمایا گیا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنگوں میں آزمایا گیا، انہیں عقائد میں آزمایا گیا، انہیں عبادت میں آزمایا گیا، انہیں اخلاقیات میں آزمایا گیا، انہیں معاشرت میں آزمایا گیا، انہیں معاملات میں آزمایا گیا، انہیں زندگی کے تمام لیل و نہار میں آزمایا گیا. پھر خود خدا ذوالجلال نے کھلے طور پر اس بات کا اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا جماعت دیکھو، وہ ہر جگہ کامیاب ہے، وہ جنگوں میں کامیاب ہے، وہ عقائد میں کامیاب ہے، وہ معاشرت میں کامیاب ہے، ہجرت کے موقع پر اپنا سب کچھ لٹانے میں کامیاب ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے والدین اور اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے میں کامیاب ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولئک هم المؤمنون حقا کی بے مثال سند عطا فرمائی اور اس انعام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. تو کہیں بشارت اور رضوان کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. سامعین محترم، ذرا غور فرمائیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بلند مقام ملنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ بلند مقام ملنے کی اصل وجہ نگاہ نبوت کا فیضان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی شان ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آئے تو ذو النورین اور غنی بن گئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ آئے تو مرتضیٰ و باب العلم اور حیدر کرار بن گئے. امیر ملت اسلامیہ مولانا حمید الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین نقشہ حصہ فرمایا صدیق بھی عدل فاروق بھی، صدیق بھی عدل فاروق بھی ہے، یہ سب انہی کے فیض کرم کا اثر. یہ غلامی میں آئے تو غنی بن گئے، وہ فدائی بنے تو علی ہو گئے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو محدث بن گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو مفسر قرآن بن گئے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آئے تو شارع اسلام بن گئے، حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مفتی و معلم بن گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معدن اسلام بن گئے. علامہ اقبال نے کہا یہ خوب کہا جو نہتے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہتے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین محترم، آج ایسی عظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کو برا کہا جا رہا ہے، ان کی شان میں گالیاں بکی جا رہی ہے. ان غصاقوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معلوم ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب اصحابی فلو ان احدکم آفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا
میرے صحابہ میں سے کسی ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو کہیں فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں اس کے پاس حقیقی دین نہیں. جس کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں اس کے پاس صحیح احسان بھی نہیں. جس کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں اس کے پاس کامل ایمان بھی نہیں. اس لیے بھائیو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنا, ان کی شان میں گستاخی سے بچنا, اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو لبریز فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.